الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت خير محضرا وعملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون لنسائه ويده رواه صحيح البخاري أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بڑے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ جو بھی وقت مجھے دیا گیا ہے مختصر انداز میں بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جیسا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا عمل تھا رمضان میں اور رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے، اور صحابہ اکرام کا کیا عمل تھا رمضان میں اور رمضان کے بعد، صحابی رسول کا کیا عمل تھا رمضان میں رمضان کے بعد. اور یہ ایک جگہ رکھ دیجئے. دوسرا مسئلہ جو امت محمدیہ، جو ہم ہے، جو آج کا مسلمان ہے، ان کا کیا عمل ہونا چاہیے اور کہاں کہاں ہمارے اندر خامی پائی جا رہی ہے، ہمارے سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کیا غلطیاں ہو رہے ہیں، کیا گناہ ہو رہے ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، جو دین سے غافل ہے تو ہے ہی ہے ان لوگ، نماز کے نہ روزے کے پھر بھی ہماری جماعت کے. بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعہ مسجد کو آتے ہیں، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی حاضری ہوتی ہے مساجدوں میں. چند لوگ ایسے ہوتے ہیں عید کو دکھے تو دکھتے یا تو وہ بھی نہیں دکھتے عید کو. اللہ اکبر. مگر یہ تو کیٹیگری بہت ورسٹ سے ورسٹ ہے، سب سے بری کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں. لیکن ایسے حضرات ہیں، ایسے خواتین ہیں جو نیک عمل کرنے میں پہل کرتے ہیں، لیکن چند ایسے ان کے اعمال ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دینے کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا. دعائے مثنیٰ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو لوگ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک نفس کو چاہیے کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کا توشہ تیار کر لے، قیامت آنے سے پہلے تیاری کر لے. واتقوا اللہ، اللہ نے دوبارہ اللہ کا ڈر سنایا ہے، اے اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. معزز سامعین کرام، میرا عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اس بات سے ہم کو ہمارا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، ہمارے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کا حکم نازل کیا ہے. یہ آیت نازل ہونا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غش کھا گئے کہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سنائے صحابہ اکرام کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ آیت سننے کے بعد میرا دل میں بہت خوف میں ہوں، تو آپ اس کا حل بتلائیے. تو قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری آپ کیسا کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو بتلائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے زیادہ ذکر میں کرتا ہوں،
سب سے زیادہ خوف اللہ سے میں کرتا ہوں. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. یہ رمضان کی بات نہیں، رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد بھی. رمضان میں تو اور اپنے آپ کو زیادہ وقت دیتے اللہ کی عبادت میں، استغفار میں، دعاؤں میں، قرآن کی تلاوتوں میں. اور یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سجن آ جایا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح، آپ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اتنا وقت دیتے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم سجن آ گئی ہے، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ یہ قیامت کی تیاری میں سے تیاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. صحابہ اکرام سن رہے ہیں منظر، عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ عنہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا، پورے امت کا نبی بنایا مجھے، الحمدللہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف آئیے، ان کا کیا عمل تھا، پھر صحابیہ کے بعد، پھر آج کے امت محمدیہ، آج کے جو مسلمان ہیں ان لوگ کا کیا عمل ہے، کیا رہنا چاہیے تھا، یہ بات آپ کے سامنے میں شروع کیا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عمل مبارک تھا کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ وقت دیتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے تھے. اور یہ بھی سیکنڈ پارٹ ہے، صرف حقوق اللہ نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے. جیسا کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن بندوں کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی فیل ہو جاتے ہیں. ہماری جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہاں پر پورے ضائع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل مبارک بھی یہ تھا، یہاں تک کہ آپ بازار میں بھی جاتے استغفر اللہ کا ذکر اذکار کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت سارے ذکر اذکار کرتے تھے. یہاں تک کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آیت سن لیتے، حدیث کا ٹکڑا سن لیتے، تو جب کبھی بھی دوسرے صحابہ سے ملتے، دنیا کے معاملات میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتا، تجارت کا، کاروبار کا، وہ بات تو ہوتی، لیکن جب تک دو صحابہ جدا نہیں ہوتے، جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو سنا تھا قرآن کی آیت حدیث وہ سناتے تھے، جب تک جدا نہیں ہوتے تھے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھ کر میں بھی میرے اہل و عیال کو گھر میں اٹھایا کرتا تھا، قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے اٹھایا کرتا تھا، بچوں کو، میرے بیوی کو، میرے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی بہت بہترین واقعہ ہے، قیامت کا منظر، تو وہ تو بہت بڑی بات ہے. صرف خبر دیکھ کے اللہ کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ رو رو کے داڑھی مبارک تر کر لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا عمل ہے. صحابیہ رسول کا بھی یہ عمل تھا. الحمدللہ صحابہ جیسا نماز پڑھتے تھے ان کے ساتھ ویسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے. ایسا نہیں شروع کے رمضان میں 1-2 رمضان پڑھ لیے، فل مسجد ہو گئی، چوتھے رمضان، 5ویں رمضان کے بعد پبلک غائب. ایسا نہیں کہ مسجد میں رمضان میں آ گئے کہ 10ویں رمضان میں پبلک آہستہ آہستہ ختم ہو رہی، وہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی جو مسلمانوں کی ہے، ویسا نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابی رسول کا عمل یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، جیسا رمضان کے دن گزرتے عبادت میں اپنے آپ کو وقت زیادہ دیتے تھے. اور ان لوگ کی یہ سوچ رہتی تھی اتنا مبارک والا مہینہ چلے جا رہا ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے امت محمدیہ کی طرف آئیے، آج کے مسلمان کی طرف آئیے، جو لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، اللہ ماشاء اللہ بڑے ہی مبارک بالخیر ہے ایسے حضرات جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں زیادہ وقت دیتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے،
تہجد کا اہتمام کرتے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہمارے لیے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی نعمتوں میں سے ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کسی کو بھی یہ ہدایت مل گئی وہ بندے کو احساس ہوگا، جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ ایک بات بولتا چلوں، کسی شخص کے پاس اللہ کی ہدایت آئی، اللہ کی رہنمائی آئی تو الحمدللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اور اگر کسی کے پاس ہدایت نہیں آئی، ہدایت کب نہیں آتی؟ اللہ سب کو دیتے ہدایت، اللہ سب کو دینا چاہتے، بس اتنا ہے بندہ آگے نہیں بڑھتا بس، اور دوسری بات نہیں۔ ابھی دنیا میں کروڑوں کے کروڑوں لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کے ذکر و اذکار سے نہیں جڑے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، ان لوگوں کی خامی ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعا کریں، ہم ایک اسٹیپ فارورڈ لے، ہم آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ ہدایت ہم کے دروازے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، بس لینے والوں کو لینا چاہیے ہدایت۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اللہ کی جانب سے یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم کو ہدایت مل گئی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیابی ملے گی۔ جیسا کہ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قبر عذاب کا ذکر اور اس سے کیسی نجات پانا ہے، اللہ نے بہت بہترین جامع انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو ایک رہنمائی دی ہے۔ بس اتنا ہے، ہم قرآن کو کھول کے پڑھتے نہیں، اللہ اکبر، اور ایسے دینی مجالس میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، انٹرسٹ نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ وہ ٹک ٹاک کے ویڈیوز، فیس بک کا وہ اسکرال کرتے ہوئے، انسٹاگرام پہ دن رات اور کپا ہو گئے مسلمان، تباہ برباد ہوتے جا رہے مسلمان۔ یہ انالائز ہے کہ جتنا وقت دین میں جو دیتا ہے مسلمان، اتنا اس سے کئی گھنٹوں زیادہ، کئی دن زیادہ یہ سوشل ویب سائٹ میں ہم مسلمان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، آمین۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بہترین ہدایت آنے کے باوجود بھی بس ہمارے اندر ایک خامی یہ ہے کہ ہم وہ دین کی طرف بڑھنا چاہتے ہی نہیں۔ بس جیسا کہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک کا مہینہ ہے کہ امت محمدیہ کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے رمضان میں جو پبلک رہتی تھی وہ آخری 30 یا 29 رمضان تک ویسی ہی پبلک رہنا تھا۔ ایسا کیا سوڈے کا باٹل، تھمس اپ کا، اسپرائٹ کا باٹل حالانکہ کھولے تو جیسا اوپر پریشر سے اوپر آتا اتنی نیچے چلے جاتا، مسلمان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ ارے جو مسلی پہلی صف کے رہتے ہیں ان لوگ کو پہلی صف میں بھی جگہ نہیں ملتی، وہ لوگ کو بیچاروں کو آخر میں آنا پڑتا، آخر میں بیٹھنا پڑتا۔ جو پہلا رمضان، دوسرا رمضان میں اتنی تعداد آ جاتی، کہاں سے آتی، سمجھ کے باہر ہے۔ کیا رمضان کے مسلمان ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا رمضان آخری عشرہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں سجن آ جایا کرتی تھی، اتنی عبادت کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان کا کیا حال ہو گیا بھائی؟ قرآن میں بہترین انداز میں فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، تماشا ہے، منورنجن ہے۔ ہمیشہ کی زندگی جو رہنے والی ہے وہ آخرت کا گھر۔ تو کیا مطلب ہوا میرا عزیز دوست ساتھی، میرے بزرگوں؟ آج امت مسلمہ جو بازاروں کی زینت بن چکا ہے، کپڑے خریدنے میں لے لو، ہوٹلوں میں لے لو، یا حریص کے بٹیاں لے لو، یہ شادی خانوں کا مسئلہ لے لو، سب پبلک زیادہ وہاں پر زیادہ ہے۔ اللہ کے گھر میں اب دیکھ لیجئے کتنے لوگ نماز پائے تھے، کتنے لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ گھر میں بیٹھے ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ خواتین ہیں جو گھر میں اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دے رہے ہیں۔
اکثریت زیادہ بازاروں میں ہے. یہ کرنٹ افیئرس ہے. یہ پریزنٹ سچویشن مسلمانوں کی یہ ہے. اس کی وجہ سے ذلیل رسوا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں چیپٹر 3 ورس نمبر 30 آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وعملت من سوء تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جب دن قیامت قائم ہوگا ہر ایک نفس اپنے کیے ہوئے من خیر محضرا اچھے اعمال، نیک اعمال، نیکیاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے موجود پائے گا. وعاملت من سوء، اور گناہ بھی سامنے موجود پائے گا. وعاملت سوء خیر محضر، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وعاملت سوء تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا. اور اللہ سے خواہش کرے گا اے اللہ رب العزت کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کا منظر جب قائم ہوگا ہر ایک نفس کیے ہوئے نیک عمل کو اور گناہ کو سامنے پائے گا اور اللہ سے خواہش کرے گا کاش میرے میں گناہوں میں کافی فاصلہ ہوتا. یہاں تک کہ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور کلیئر واضح طور پر ارشاد فرمایا وہ شخص جو گناہ زیادہ پائے گا تو وہ اللہ سے خواہش کرے گا کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مغرب اور مشرق کا فاصلہ جتنا ہوتا اتنا ہوتا. اور اللہ نے اسی آیت میں آگے فرمائے اب اللہ نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو ڈرا رہے. اللہ اکبر. میرا عزیز دوست ساتھی، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے ہمارے لیے. ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بس ہم کو اس بات کا ذرا شعور پیدا کرنا ہے، لوگوں کو عام کرنا ہے یہ بات کہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے. عام دنوں میں جو نیکی کرتے ہیں وہ ایک نیکی ملے گی، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 10 سے 700 گنا تک آپ کو اس کا اجر ثواب دیا جائے گا. سب ریڈی ہے، بس عمل کرنا ضروری ہے. ہدایت ہے اللہ کی طرف سے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کا ذکر اذکار کرو کثرت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سب موجود ہے. بس اتنا ہے کہ ہم وہ کھول کے پڑھتے نہیں، پڑھے تو عمل کرتے نہیں. اللہ اکبر. میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، ذرا ہم کو اس بات کا تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب منظر کا قائم ہوگا ہمارے گناہ اگر بڑھ جائیں گے تو واللہ ہی کہہ رہا ہوں، واللہ کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا. جو ماں جو باپ اپنے بچوں کو قربانی دے کے محنت مشقت کر کے جو پال پوس کے بڑا کرتی ہے وہ اپنے اولاد کی مدد نہیں کر سکے گے ماں باپ. اللہ اکبر. میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، ذرا ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کر لے، جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے کو ایک ایک لمحہ غنیمت جان کر سمجھ کر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جیسا کہ ایمان اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے. دوسرا وقت، ٹائم. تیسرا صحت. اب وہ بہت ساری نعمتیں ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو اللہ کی نعمتیں تم نہیں گن سکو گے، تم ختم ہو جاؤ گے لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں گن پاؤ گے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، یہ وقت جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر صحت اگر نہیں رہی نہ کما سکتے، نہ عبادت کر سکتے، نہ اللہ کو راضی کر سکتے. جیسا ہم نوجوانی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں جیسا ہم اچھی فٹنس کے ساتھ اللہ کی جیسی عبادت کرتے ہیں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. وقت نکل گیا، ایک بار کانٹا آگے بڑھ گیا تو پیچھے نہیں لے سکتے آپ.
ایک بار وقت اگر آگے چلے گیا ایک کانٹا پیچھے ہرگز نہیں لے سکتے آپ. جب رو رو کے گر گرا کے اللہ کے سامنے کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، وقت کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلا ہوں. اللہ رب العزت قیامت کے دن، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2419، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے سنا، جب دن قیامت قائم ہوگا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سوال کرے گا، ہر ایک سوال کرے گا، لیکن وقت کے اعتبار سے اللہ 2 سوال کریں گے. وقت کے اعتبار سے 2 سوال کریں گے. وہ کیا ہے؟ عن عمری فیما افلا وعن شبابی فیما ابلا. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کہاں کھپایا، اور ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں کھپایا. یہ جو زندگی جوانی ہے وہ ایک ہی وقت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 2 اینگل سے سوال کرے، وہ وقت کے اعتبار سے علماء اکرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ وقت کی اہمیت اتنی ہے، لیکن مسلمان ہی وقت کے اعتبار سے بہت فیل ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، کسی کو بھی پرسنل کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یعنی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بول رہا ہوں، میں ان کو بول رہا ہوں، ایسا نہیں. یہ جو انالائز ہے میرا، جو غیر مسلمان جتنا وقت کی پابندی کرتا ہے دوسرے دنیا کے مسئلے مسائل میں، مسلمان اتنا ہی اپوزٹ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. یہ تو حقوق العباد میں مسلمان کے خامیاں ہے ہی ہے، لیکن ساتھ کا ساتھ جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جتنا وقت دینا تھا اتنا وقت مسلمان نہیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. ہماری جتنی بھی زندگی ہے میرا عزیز دوست ساتھیوں، بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے صحابہ تم اپنی موت کو کیسے یاد کرتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کا بھی میرے کو اندازہ نہیں ہے کہ میں دوسرا سجدہ کر سکتا ہوں کیا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوچھتے ہیں، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ موت کو کیسے یاد کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب میں ایک سلام پھیرتا ہوں مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ میں دوسرا سلام پھیر سکتا ہوں یا نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، سوچ، فکر، قیامت کو لے کے اللہ کا ڈر. لیکن آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے، ہم کو موت آنے ہی والی نہیں ہے. اللہ اکبر. گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا احساس بھی نہیں ہے، وقت برباد کر رہے ہیں، وقت برباد کرنے کا احساس بھی نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی امپورٹنس دیتے تھے، اتنی اہمیت دیتے تھے، احترام کرتے تھے. رمضان المبارک کا اہتمام بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے. آج امت مسلمہ محمد یہاں نہ احترام کر رہی ہے رمضان کا، نہ اہتمام کرتا ہے مسلمان. اللہ اکبر. یہ فرق ہے میرے عزیز دوست ساتھیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجداں کچے تھے. جب سجدہ کرتے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آگ کے پیشانی پر، ناک پر کیچڑ لگ جایا کرتا تھا. وہ جو کھجور کے پتے جو جھاڑا رہتے ہیں، وہ اوپر کا وہ سلاب جو آج ماشاءاللہ کانکریٹ کا سلاب ہے، اے سی ہے، فین ہے، کولر ہے، ماشاءاللہ جانماز ہے، قالین ہے، ایک سے ایک سہولت ہے. بس اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا تقوی زیادہ تھا. آج مسلمانوں کے پاس سہولت زیادہ ہے، تقوی کم ہے، عمل کم ہے. اس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جہاں بھی جا رہا ٹھوکر کھا رہا، اور میڈیا اور جو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کو دبا رہی ہیں. ان کے جو حقوق ہوتے ہیں، پولیٹیکل رائٹس، سوشل رائٹس، ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں، ایڑی چوٹی کا دم لگا دے رہے، پورا وقت لگا دے رہے، 24 گھنٹے پولیٹیکل اس میں لگا دے رہے ہیں. آئی ٹی سیلز کام کر رہے ہیں نان مسلمس جو مسلمانوں کو دبانے کے لیے. آج ہمارا مسلمان ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوا ہے، انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوا ہے، فیس بک پہ بیٹھے ہوا ہے، چبوتروں پہ بیٹھے ہوا ہے. آج ہماری دینی مائیں اور بہنیں بھی وہ پرانے وہی سیریلوں میں گھسیٹے پیٹے، وہی سیریلوں میں برباد کر دے رہے وقت کی اہمیت جو ہے آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے، جتنا ہو سکے
ذرا ہوش سنبھالیے، جو دین سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے جڑ جائے، اور اس کے علاوہ بھی جو دنیاوی اعتبار سے جو حالات پہ حاضرہ جو چل رہی ہے اس کے اوپر بھی ذرا ہمارے علماء اکرام سے جڑ جائے، جو اچھا ساؤنڈ نالج رکھتے ہیں دین اور دنیا کا، ان سے مشورہ لیں کہ ہم بھائی ہمارے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے کیسا اوور کم ہو، اس کو کیسا اسٹیٹ فارورڈ ہو، اس کو کیسا اسٹیپ فارورڈ لینا ہے۔ تو یہ ضرور شعور لائیے، ایسا کیسا ہے بھائی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو جا رہے ہیں۔ آج یو پی، بہار میں، جھارکھنڈ میں، فلاں اسٹیٹس میں 8 to 9 اسٹیٹس میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا۔ آج مسلمان آج چائے پی رہا رات کے 2 3 3 بجے، یعنی ہوٹلوں میں، چبوتروں پہ ایسا بیٹھے ہوا ہے کہ ہمارے پاس وہ مصیبت نہیں آتی۔ کئی ایسے واقعات بھی ہیں، ایک بار یہاں سے رالی گئے، مسجد کے اوپر ڈنڈے مارے، مسجد کے اوپر آئینے توڑ دیے، کل کے دن ہمارے گھر میں گھس کے مارے بھی تو ہم ایسے ہی بیٹھیں گے کیا؟ یہ بولنے کا مطلب ہے دین کے اعتبار سے یہ شعور پیدا کریے، پلس اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریے، کر کے اپنے آپ کے جو پرابلمس ہو رہے ہیں اس کو ریسالو کرنے کی کوشش کریے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جو مسلمان جو اچھی عبادت کرتا ہے، الحمدللہ یہ میرا آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ، آخری بات، ایک 5 منٹ میں ختم کروں گا بات انشاءاللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کی تلاوت کی، جس کے راوی موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون لنسائی و یدہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پوچھنے لگتا ہے ای الاسلام افضل، اسلام میں سب سے اچھا افضل عمل کون سا ہے؟ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، چھوٹا سے چھوٹا ادنا سے ادنا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے نہیں، یہ بھی تعلیمات دی ہے، اور بالکل اسمال عمل ہے، بالکل چھوٹا عمل ہے، کرے تو سب سے افضل عمل وہ کیا ہے؟ من سلم المسلمون لنسائی و یدہ، کہ جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو زبان سے تکلیف نہ دے اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے، اسلام میں سب سے بہترین عمل یہی ہے، افضل عمل یہ ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اتنی ماشاء اللہ ہم کتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں بے شک کم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاء اللہ جو تعلیمات ہے، اللہ کی جو تعلیمات ہے، کوئی نہیں بول سکتے کہ بھائی یہ چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی، اتنی چھوٹی ادنا سے ادنا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمائی ہے۔ آئیے معزز سامعین کرام، جو کوئی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے، اسلام میں سب سے بہترین عمل یہی ہے۔ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ جو لوگ ماشاء اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ان کی عمل اور علم میں اضافہ فرمائے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات میں یہ رکھا تھا، جو نان پریکٹسنگ مسلمس ہے، جو اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، خالی جمعہ کو جمعہ آنا، خالی رمضان میں آنا، خالی عید کو آنا، یا تو وہ بھی نہیں آنا، وہی نماز کے نہ روزے کے، پھر بھی ہماری جماعت کی، ان لوگوں کی کیٹیگری تو الگ ہے۔ اب ایک دوسری کیٹیگری ہے، ان لوگ کا عمل الحمدللہ کیسا بچانا چاہیے۔ ہم جتنی بھی نیکی کا عمل کیے ہیں، ہماری آخری سانس تک وہ عمل اللہ کی بارگاہ الہی میں سیف رہنا، محفوظ رہنا، وہ نیکیاں، تو وہ کیا عمل کرنا ہے؟ وہ یہ حدیث ہے کہ کسی کو بھی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ، نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو بھی گالی گلوچ دیں، کسی کا حق مارے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے، کسی کے اوپر بہتان ڈال دیے، یہ ہم جو عمل کریں، قیامت کے دن ہمارے پاس کیا سیف رہے گا، کیا محفوظ رہے گا؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان الظن بعض اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعض۔ اے لوگو، جو لوگ ایمان لائے ہو، تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے گناہوں کو دعوت دیتی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اگر بدگمانی ہم کسی کے اعتبار کسی کے ساتھ کریں گے
مثال کے طور پہ بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آج میں یہاں بیٹھا ہوں، انہوں میرے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں گے کہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہوں گے، کہ میرے بارے میں ویسا سوچ رہے ہوں گے، انہوں ویسے ہوں گے، انہوں صبح سے شام تک کہاں اٹھتے، کہاں بیٹھتے، کہاں جاتے، یہ سب بدگمانی ہے۔ اب مسلمانوں کا عمل یہ ہو چکا ہے، چاہے وہ گھر کی عورتوں کا معاملہ لے لو یا مرد حضرات کا معاملہ لے لو، ہماری زندگی میں ہمارا کو جو کمانا ہے، ہمارا جو راستہ یہ ہے، یہ راستے پہ نہیں چل کے یہاں انہوں کیا کریں، انہوں کیا کریں، ان کے پیچھے ان کی جاسوسی، ان کے پیچھے ان کی جاسوسی، یہ عمل اگر ہم کریں گے، بھلے ہی نماز پڑھ لو، بھلے ہی قرآن کی تلاوت کر لو، تو یہ کیا فائدہ ہوگا ہماری عبادتوں کا؟ حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہو گئے، الحمدللہ اچھے ہو گئے، لیکن حقوق العباد میں فیل ہو گئے تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی، جہنم کا گڑھا ہے، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک ماشاءاللہ اللہ کی جانب سے جو آپ کے سامنے بات رکھا تھا، ہدایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا عمل کرنا تھا کر لیا، فرض نماز پڑھ لیا، عشاء کی فرض نماز پڑھ لیے، ماشاءاللہ قیام اللیل پڑھ لیے، سب پڑھ لیے، پورے سب سے زیادہ نیک ہم ہی ہے مثال کے طور پہ، لیکن باہر جانے کے بعد اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ الہی میں کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ میرے عزیز دوست ساتھیوں، ابھی ٹاپک بہت زیادہ تھی، انشاءاللہ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ امت محمدیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے راستے پر چلنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول اہتمام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اللہ ہم کو بھی اہتمام کرنے والا بنا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہم کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔